بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے 3 اہم مراحل ہیں: پیدائش ہے، شادی ہے اور وفات، یعنی برتھ، میرج اور ڈیتھ۔ یہ تینوں مراحل ایسے ہیں کہ جس میں عمومی طور پر کچھ رسومات کی جاتی ہیں، کچھ ریچولز ہیں، کچھ کسٹمز ہیں، لیکن کچھ ایسی رسومات ہیں جو اسلام سے ثابت ہیں، اور باقی جو رسومات ہیں وہ دیگر تہذیبوں سے اخذ کی گئی ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو اسلام ہمیں دے رہا ہے وہ لے لو، جس سے منع کر رہا ہے اس سے منع ہو جاؤ، یعنی وہ رسومات جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ وفات جو آخری مرحلہ ہے، یہ بڑا بھی اہم ہے، سارے مراحل اہم ہیں، یہ مرحلہ اہم ہے، اس پر کچھ رسومات ہوتی ہیں۔ میکسیکو کا فیونرل جو ہے، ان کی جو رسم ہے، اس میں وہ باقاعدہ جنازے کو جس طرح بارات جاتی ہے اس طرح لے کر جاتے ہیں، ڈھول باجے کے ساتھ شہنائیاں بجتی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس قسم کا منظر دیکھنے کو ملا۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے، وفات پانے والے بعض اوقات کچھ وصیتیں کرتے ہیں، اور عمومی طور پر جو وصیت ہوتی ہیں جائیداد، مکان، دکان، کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہیں، مگر یہ اپنی طرز کی انوکھی وصیت تھی، جس میں لوحقی نے بتایا کہ مرحوم نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس کے ساتھ بینڈ باجا ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے پیر کا ان کو حکم تھا۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ واقعہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا میں ٹھیکیدار محمد سردار مغل کی وفات پر ہوا، جس میں اسے بینڈ باجے کے ساتھ دفنایا گیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد ہوتا ہے، لیکن یہاں بینڈ باجے، ڈھول اور شہنائی کی آواز گونجتی رہی۔ عام طور پر وفات پانے والے جو میت ہوتی ہے اس پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پیسے لٹائے گئے، پیسے نچھاور کیے گئے۔ خواتین و حضرات، ہم نے ایسی وصیت کے حوالے سے، اس قسم کی وصیت کے حوالے سے ایک نوجوان مستند اور جید عالم دین علامہ مفتی لیاقت علی صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا، فوتگی یہ غم کا موقع ہے، سوگ کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے۔ جو شخص فوت ہوا ہوتا ہے، میت کے ورثاء، لواحقین، وہ حزن و ملال کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ان کا غم بانٹا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، کلمہ شریف کے ورد کے ذریعے، اور اصال ثواب کیا جائے تاکہ لواحقین کو تسلی ہو کہ آنے والے یہ ہمارے اس عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ اخلاص برت رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ مرنے والے کی وصیت تھی، تو گزارش یہ ہے کہ وصیت اچھے کام کی اگر کی جائے تو وہ نافذ العمل ہوتی ہے، اگر خلاف شریعت کسی کام کی وصیت کی جائے تو وہ نافذ العمل ہرگز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید جہاں والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور میں نے والدین کا حوالہ اس لیے دیا کہ حقوق العباد میں سب سے اہم حقوق والدین کے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ گویا مفہوم یہ علماء نے نتیجہ نکالا کہ اگر ماں باپ بھی خلاف شریعت کسی کام کا حکم دیں تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، چہ جائے کہ مرنے کے بعد کی میت کی وصیت اگر وہ کسی ایسے کام سے متعلق ہو جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو وہ کسی بھی طور نافذ العمل نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کے 2 بڑے خطرناک اور کٹھن مرحلے ہوتے ہیں۔
ایک حالت نزا ہوتی ہے، دوسرا تدفین کے بعد جب ان پر قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ دو مرحلے بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان کٹھن مراحل میں اپنے پیاروں کی بھرپور مدد کی جائے کہ مرتے وقت ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے اور اس کے بعد کلمہ طیبہ اور تلاوت کلام پاک کی جائے تاکہ وہ ان کٹھن مراحل میں کامیاب ہو سکے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ساری ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے فرمایا کہ تم اپنے قریب المرگ بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ابو داؤد میں تم اپنے مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھو، یہ موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان یہ بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اسے روک کر مت رکھو، جلد از جلد اس کو قبر تک پہنچاؤ۔ اور دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی اولین آیات شروع سے لے کر ہوم المفلحون تک اور پوائنٹی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھی جائیں۔ یہ شعب الایمان اور مشکات شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم قرآن خوانی کریں، ایصال ثواب کے لیے ان کوشش کریں تاکہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے آخری مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔